السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 اقسام ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے صفت قلقلہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم صفت لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لین کے لغوی اور اصطلاحی معنی جانتے ہیں۔ لین کے لغوی معنی ہے نرمی کے۔ لین کے لغوی معنی ہے نرمی کے، یعنی سافٹنس۔ اور اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی تجوید میں لین کے کیا معنی ہے کہ اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ یعنی جن حروف میں صفت لین پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ اور یہ حروف کتنے ہیں؟ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ کون کون سے؟ واو اور یا۔ ساکن ما قبل مفتوح۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ واو ساکن اور یا ساکن ما قبل مفتوح۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں واو ساکن اور یا ساکن کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں واو ساکن، یعنی جس واو کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، یہ دال ٹائپ کی شکل بنی ہوئی ہو، اس واو کو واو ساکن کہتے ہیں۔ جس یا کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، یعنی یہ دال ٹائپ کی شکل بنی ہوئی ہو، اس یا کو یا ساکن کہتے ہیں۔ اب ما قبل مفتوح کیا ہے؟ مفتوح کہتے ہیں زبر والے حرف کو، یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ مفتوح، یہاں پہ دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ مفتوح۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ واو ساکن ما قبل مفتوح ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن ما قبل مفتوح ہو یعنی زبر والا حرف ہو تو یا لین ہوگا۔ سمپل اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ واو ساکن ما قبل زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن ما قبل زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب ان کا طریقہ ادائیگی دیکھتے ہیں کہ حروف لین کو ادا کیسے کرتے ہیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر لمبا کیے ہوئے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیسے یہاں دیکھیے او آئی، او آئی۔ اب اس کو جھٹکا نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا، او نہیں کرنا، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول لہجے سے پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھیے واو ساکن لازمی ہونا چاہیے، پیچھے زبر لازمی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے واو ساکن ہے، پیچھے با کے اوپر زبر ہے، یعنی با مفتوح ہے۔ یہاں پہ با کی جگہ پہ تا، سا کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، جیسے بو، بئی۔ یہاں پہ بھی یا ساکن ما قبل مفتوح حرف ضرور ہونا چاہیے، یعنی با کے اوپر زبر ہے تو با مفتوح ہے۔ یہاں پہ تا بھی ہو سکتا ہے، سا بھی ہو سکتا ہے، جیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، جیسے بو، بئی، تو، تئی، سو، سئی۔ اب اس کو مجہول لہجے یعنی کہ مجہول لہجے میں نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی بو نہیں پڑھنا، بائے نہیں پڑھنا، بو، بئی۔ تھوڑا سا منہ کو موڑ کر کے، گھول کر کے پڑھنا ہے۔ اب قرآن پاک کے چند حروف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف کو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیں واو ساکن ما قبل مفتوح یعنی زبر والا حرف ہے،
خا کے اوپر زبر ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ واو لین ہے تو نرمی سے پڑھیں گے، خو خو فا خو فا۔ اب اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں خوفا، وہ غلط ہوتا ہے، مجہول طریقہ ہوتا ہے، خوفا خوفا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ حروف لین کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہو تو حروف لین کو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے خوف خوف، 4 کاؤنٹ بھی لمبا کر سکتے ہیں، 6 کاؤنٹ بھی لمبا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کاؤنٹس لمبا کیا جائے، خوف اگر وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، وقف کرنے کی صورت میں۔ اسی طرح سوفا سو سو، اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں صوفا، صوفا نہیں، وہ مجہول لے جا ہوتا ہے، صوفا صوفا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی حروف لین کے بعد فا وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے، اگر اس حرف کے اوپر ہم رک رہے ہیں، ہماری سانس ٹوٹ گئی ہے یا وقف کی کوئی علامت ہے تو ہم اس کے اوپر رکیں گے، تو کیسے رکیں گے، سوف سوف۔ ولولا ولولا، لا کو لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے واو ساکن ما قبل عین کے اوپر زبر ہے، یعنی عین مفتوح ہے تو ہم کیا کریں گے، نرمی سے پڑھیں گے، فرعون فرعو فرعون۔ اب دیکھیں واو ساکن ہو اور ما قبل پیش ہو تو پھر وہ واو مدہ ہوگا، اس کے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لیکن یہاں پہ واو ساکن ما قبل زبر ہے تو اس کو بغیر لمبا کیے ہوئے پڑھیں گے۔ اب یا لین کی مثالیں دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیے علیہا لئی لئی، اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں علیہا علیہا تو یہ وہ غلط پڑھتے ہیں، علیہا۔ اسی طرح یا ساکن ہے ما قبل زبر ہے تو نرمی سے پڑھیں گے، یا لین ہے کئی کئی، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں کے دہم نہیں، کئی دہم۔ اسی طرح بینہم بینکم، یہاں پہ دیکھیے یا ساکن ما قبل لام کے اوپر زبر ہے، یعنی لام مفتوح ہے، ہم کیا کریں گے، نرمی سے پڑھیں گے، سلی لئی سلیمانو سلیمانو۔ یہاں پہ دیکھیے ایدیہم، اب یہاں پہ دیکھیے ای کو ہم نے لمبا نہیں کیا کیونکہ یا ساکن ما قبل زبر تھا، یا لین۔ آگے دی کو ہم نے لمبا کیا، یعنی یا ساکن ما قبل زیر ہے تو یا مدہ، اس حرف میں آپ واو یا لین اور یا مدہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یا مدہ میں کیا، یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا مدہ، سوری یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین نرمی سے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ایدیہم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو اچھے سے دیکھ کر یہ کوسچن آپ کومنٹ باکس میں اس کا آنسر دینا ہے، ان کوسچن کا۔ آج کی کلاس یہیں تک تھی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔